اگر آپ طویل دورانیہ کی بیماری میں مبتلا نسلی اقلیتی نوجوان ہیں تو روزمرہ کی زندگی سے کیسے نپٹیں گے؟ میں بہت لوگوں کو اسپیشل اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کو انکریج کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہر لوگوں کے پاس اپنا اپنا درد بیماری ہوتی ہے، پر یہ اسٹوڈنٹس بھی اپنا سپنا بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا اور ان کو بھی اپنی لائف جینی پڑتی ہے۔ آخر اس نوجوان ساؤتھ ایشین بچی کے ساتھ کیا ہوا جس پر اس پر اتنا گہرا اثر ہوا؟ چلیے ہم سنتے ہیں اقصیٰ کی کہانی۔ السلام علیکم، میرا نام اقصیٰ ہے، میں اس سال 22 کی ہوں اور میں اس سال ڈی ایس سی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہر وقت مجھے ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، کبھی ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے، کیونکہ میری بیماری مجھے اس پڑھائی میں افیکٹ کرتی ہے، اس لیے میں نے پرائمری 6 سے یہ اسکول شروع کیا ہے، اور اس کے اندر یہ اسکول آپ کے لیول کو دیکھتا ہے، جو آپ پڑھ سکتے ہو وہی پڑھاتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے یہ اسکول میرے لیے بہت صحیح ہے، کیونکہ اگر مجھے کبھی ہاسپٹل جانا پڑتا ہے یا چیک اپ کے لیے جانا پڑتا ہے تو ٹیچر اگلے دن پڑھا دیتی ہے۔ اکثر وہ بچپن سے ہی ہسپتال کے چکر لگانا پڑتے تھے۔ بیماری ذرا بہتر ہوئی تو 2013 میں وہ SAHKBM کوٹیوال میموریل اسکول داخل ہو گئی اور تعلیمی زندگی کا آغاز کیا۔ اور میں نے وہ الیکٹیوز بھی چوز کیا ہے، کیونکہ میں ہر وقت ہاسپٹل جاتی ہوں، مجھے کچھ نالج ہو گئی ہے اس سائنس کی، اور فزکس ہے، بایولوجی ہے اور کیمیکل ہے، مجھے یہ سبجیکٹ بہت اچھا لگتا ہے، کہ مجھے اس میں انٹرسٹ ہو گیا ہے، کہ میں کبھی ہاسپٹل جاتی ہوں اور کچھ نالج ہوتی ہے۔ اکثر کے خواب پر دراصل اس کے ساتھ ہونے والے علاج اور زندگی کے تجربات کا کافی اثر ہے۔ اور میرے ڈریم ہے ڈاکٹر بننا ہے، کہ مجھے یہ بیماری ہے، میں بہت لوگوں کو الگ الگ بیماری سے علاج کرنا چاہتی ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میرا یہ ڈریم پورا ہوا تو، اور میں بہت سارے لوگوں کو بھی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں۔ اکثر کو یہاں پڑھنا تو بہت پسند ہے۔ سنتے ہیں ٹیچرز کو اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ سب کو آداب، میں ہوں جو کون، کوٹیوال اسکول کا چائنیز ٹیچر۔ میں اکثر کو 3-4 سال سے چائنیز پڑھا رہا ہوں، اور میں ہوں کیتھی کوک۔ میں سیکنڈری 4 سے اکثر کی کلاس ٹیچر ہوں۔ شروع میں ہمیں فکر تھی کہ اکثر کے ساتھ انگریزی یا اردو میں بات کرنا پڑے گی، مگر اکثر کے ساتھ رہ کر جلد ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس کی چینی زبان بہت اچھی ہے اور وہ بالکل مقامی بچے کی طرح ہے۔ میری اکثر کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ بہت خوش مزاج ہے، بات کرنے میں پہل کرتی ہے اور بات کرنا پسند کرتی ہے۔ اسے طویل دورانیے کی بیماری ہے، اس کے لیے پڑھائی اس کے لیے مشکل ہے، اور اکثر اسپتال چیک اپ کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، ٹریٹمنٹ لینا پڑتی ہے۔ اس سے اس کے لیسنس جو ہے کم ہو جاتے ہیں دوسرے بچوں کے مقابلے میں، اور اس لیے اس کو خود ہی محنت کرنا پڑتی ہے اگلے لیسن کو سیکھنے کے لیے۔ اتنی جسمانی رکاوٹوں کے باوجود ٹیچرز نے اقصیٰ میں قابل تعریف خوبیاں دیکھی۔ مجھے یاد ہے کہ امتحان میں جو ہے نا امتحان تھا 45 سے 1 گھنٹے کا جو ہوتا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے دوائی کھائی تھی نا کہ اقصیٰ تمہیں آرام کرنا ہے، مگر اس نے جواب دیا کہ نہیں، ضرورت نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ تھکی ہوئی تھی مگر وہ امتحان کو مکمل کرنا چاہتی تھی۔ اسے اپنی کمزوریوں کا پتہ ہے، مگر وہ پوری کوشش کرتی ہے ان رکاوٹوں پر قابو پانے کے لیے۔ اگر پڑھائی میں مشکل ہوتی ہے یا کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ خود سے پوچھتی ہے۔ یہ ہمارے لیے کافی باعث تحسین ہے۔ چائنیز کے میں اکثر ہمیں مضمون لکھنا پڑتا ہے، اور وہ اکثر اپنے تجربات کے بارے میں لکھتی ہے۔ اس دفعہ اس نے کھیلوں کے بارے میں لکھا۔ وہ اپنی ہمت کے مطابق کھیلوں میں حصہ لیتی ہے اور اسکول کے لیے انعام بھی حاصل کرتی ہے۔ ان کھیلوں کے ذریعے اس نے دشواریوں کو پار کرنا سیکھا ہے، نہ صرف پڑھائی بلکہ کھیلوں میں بھی اچھی کارکردگی دکھا سکتی ہے۔ یہ جو ہے اگرچہ کہ انعام حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن اس نے جو ہے اپنی جو ہے نا اسے سیکھا ہے قابو پانا اپنی دشواریوں پر۔ اقصیٰ کی کارکردگی سے نہ صرف اساتذہ متاثر ہوئے مگر دیگر طلباء کے لیے وہ بھی مثال بن گئی۔ اقصیٰ کے تجربے نے اساتذہ کے علاوہ اس کے ہم مکتوبوں پر بھی مثبت اثر ڈالا ہے۔
बड़ी क्लासों के तलबा अक्सर सवाल पूछने से घबराते हैं, मगर अक्सा को खुद से क्लास में सवाल पूछते देखकर दूसरे तलबा ने भी सवाल पूछने शुरू किए। इससे सब दिल लगाकर पढ़ना शुरू हो गए। अक्सा को पढ़ाना ऐसा है जैसे अपने हम उम्र के साथ बात करना। उसके साथ गुफ्तगू करने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो बहुत मस्बत सोच रखने वाली तालिबा है। अक्सा 8 साल की उम्र में थी जब इस बात की तस्दीक हुई कि उससे मेटाबॉलिक बीमारी है, जिसकी वजह से उसका जिस्म ऑक्सालिक एसिड इकट्ठा नहीं कर सकता। 2012 में इसका जिगर का ऑपरेशन हुआ। अगरचे उसका ऑपरेशन कामयाब हुआ, मगर उन्हें अक्सर गुर्दों के डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। और मैं हर ट्यूसडे और थर्सडे स्कूल से छुट्टी होके, हाफ डे छुट्टी होके फिर मैं वही सेंटर जाती हूँ अपने इलाज करने के लिए, डायलिसिस करने के लिए। और वहाँ पे कभी कभी मुझे दवाइयाँ भी लेनी जानी पड़ती है, जैसे वेनिफर हो या मिसेरा हो, इंजेक्शन के लिए ले जाना पड़ता है, या फिर वो ट्यूब हो मेरे ज़ख्म के लिए वो भी ले जानी पड़ती है। और मुझे हर 4 घंटे वहाँ रुकना पड़ता है वो डायलिसिस करने के लिए, इसलिए सिर्फ टीवी, खाना, फ़ोन देख सकते हैं पर जगह से नहीं हिल सकते। और हम जा रहे हैं मिनी बस में जा रहे हैं वहाँ सेंटर को। आज मैं बहुत खुश हूँ, एमिली मेरे साथ मेरे हॉस्पिटल सेंटर को जा रही है मेरे साथ। घर वालों के अलावा अक्सा के पास काफ़ी सारे दोस्त हैं उसकी मदद और हौसला अफजाई करने के लिए। एमिली इनमें से एक है। एमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है जब मैं छोटे से बड़ी हुई थी, और मैं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर रही थी और हम हॉस्पिटल में मिले थे, अब तक भी मिल रहे हैं। मेरी 2 बेटियां हैं। छोटी बेटी को बचपन में इसकी तरह की बीमारी थी, मगर उसका ऑपरेशन नाकाम हुआ और वो फौत हो गई। इसके वालिदैन ने मेरी हिम्मत बढ़ाई, मेरे साथ हमदर्दी की। मेरे पास वक्त था, मैंने भी उनकी मदद करना शुरू कर दी। शायद अक्सा को मालूम था कि वो मुख्तलिफ है, इसलिए उसने मस्बत अंदाज से जीना सीख लिया। और क्योंकि मैं हर वक्त इस बीमारी के लिए बहुत खफा रहती थी, खुश भी नहीं थी, पर क्योंकि एमिली की बेटी जो इस दुनिया से चली गई है, उसने मुझे सिखा दिया है लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं अपनी ड्रीम देख सकती हूँ और स्कूल जा सकती हूँ इस बीमारी के साथ भी। और जब कौन एमिली की बेटी या इस दुनिया से चली गई, उसने हमें बहुत खुशी दी है। ज़िंदगी ने ज़िंदगी को हौसला दिया, और इसी दौरान अक्सा की मस्बत सोच ने एमिली पर भी असर किया और एक साथ सफ़र शुरू कर दिया। फिर मैं अस्पताल वापस गई और अक्सा को देखा कि वो कैसे बीमारी का मुकाबला कर रही है। तो मुझे लगा कि मुझे भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि इंसान को आगे का सोचना चाहिए। अक्सा बहुत बहानत लड़की है। उसके वालिदैन चीनी ज़बान में ठीक से बात नहीं कर पाते थे। अक्सा अस्पताल में डॉक्टरों के साथ, नर्सों के साथ खुद से बात करती थी। ये सब काबिल तारीफ है। वो बहुत लायक बच्ची है। अक्सा की बीमारी, रंग और रूप पोलियो की वजह से उसे अक्सर नस्ली इम्तियाज का सामना करना पड़ता, लेकिन अक्सा ने उम्र के साथ साथ मुश्किलात का मुकाबला करना सीख लिया और खुद से प्यार करना भी। जब मैं बड़ी हुई हूँ और मेरी बॉडी क्योंकि छोटी रह गई है, और इसलिए बहुत लोग मुझे दूसरी नज़र से देखते हैं, क्यों काली है और क्यों छोटी है और ये ऐसे क्यों चलती है। ये चीज़ें मुझे बहुत अफेक्ट करती हैं, पर धीरे धीरे बड़ी हुई तो पता चला ये चीज़ें उतनी ज़रूरी नहीं, अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि हर लोग परफेक्ट नहीं होते, मुझे अपना ही काम करना। जो बड़े लोग होते हैं और बच्चे होते हैं वो अलग नज़र से मुझे देखते हैं, क्योंकि मैं बहुत छोटी दिखती हूँ और दूसरी तरह चलती हूँ अलग से, और मुझे बहुत दर्द होता है, कभी कभी रोती भी हूँ क्यों मुझे यही बीमारी मुझे मिली थी। मैं कभी खेलने भी नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं गिर ना जाऊँ, और कभी कभी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मुझे कोई तकलीफ़ ना दें, इसलिए हर वक्त घर पे ही होती हूँ, गार्डन बाहर कहीं नहीं जाती। और क्योंकि पेरेंट्स बिज़ी रहते हैं, कभी कभी वो मुझे गार्डन में ले जाते,
اور اس لیے میں ہر وقت گھر پہ ہوتی ہوں اور مجھے لگتا ہے جو لوگ کہتے ہیں نظر سے دیکھتے ہوں افیکٹ مت کرو، جو اپنی چیزیں ہیں وہی کرو اور آگے بھی جیو اس بیماری کے ساتھ۔ اگرچہ اقصیٰ کی بیماری نے اس کی روزمرہ کی زندگی میں مشکلات پیدا کی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ چھٹیوں کے دن وہ ساؤتھ ایشین بچوں کی مدد کے ایک پروگرام میں بطور رضاکار بھی شامل ہوئی۔ مختلف سیلف ڈیولپمنٹ پروگرام جو نوجوانوں کے لیے ہیں اس میں شامل ہوئی، اور خاص طور پہ ایک بیوٹی کلینک میں بطور ورک انٹرنشپ کے لیے بھی وہ شامل ہوئی۔ میری بیماری کی وجہ سے میں کچھ کر نہیں سکتی، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے ڈریم کو کچھ بدلاؤں، جیسے میں کیسے کر سکتی ہوں۔ یہ پروگرام میں نے جوائن کیا ہے، یہ جیسے بیوٹی سینٹر کا تھا۔ میں کوشش کرنا چاہتی ہوں کون سی جاب کر سکتی ہوں اور نہیں۔ اکثر اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کی راہ میں پہلا قدم رکھ چکی ہے۔ انٹرنشپ کے دوران بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شروع میں مجھے بہت ڈر تھا کہ وہ جو مجھے سکھانے والی بیوٹی سینٹر میں سکھانے والی ٹیچر ہے وہ مجھے میرے طرف کیا سوچے گی کہ میں نے کچھ کیا نہیں، پتہ نہیں میں یہ کر پاؤں گی کہ نہیں۔ جو لوگ آئیں گے وہ جو ان کے لوگ آئیں گے جیسے مسلمان ہوتے ہیں وہ تو مطلب ہم ساتھ میں بات کر سکیں گے نہیں، اور پتہ نہیں وہ مجھے سمجھیں گے نہیں، یا پھر کوئی الگ چیز مجھے پریشر ہو گیا، ایمبیرس ہوگی۔ بھائی میں بھی ٹرائی کرتی ہوں بتانے کے لیے، میں بھی یہ سب چیزیں کر سکتی ہوں اور بہت کچھ میں اپنے لیے کر سکتی ہوں۔ اکثر کو تھوڑی فکر لگتی ہے، مگر ان کی باس ایلن کا کیا کہنا ہے اکثر کے بارے میں؟ اکثر کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ وہ خود سوال پوچھتی ہے، کیونکہ اس کا قد چھوٹا ہے۔ مجھے فکر تھی کہ یہاں سینٹر میں کچھ مشکلات ہوں گی، لیکن میری خواہش تھی کہ وہ اس کام سے لطف اٹھائیں یا خوش ہوں۔ جب وہ آئی تو مجھے وہ میری توقعات سے بڑھ کے نکلی۔ وہ بہت محنتی، باہمت اور مثبت سوچ والی لڑکی ہے۔ اکثر کے اپنی زندگی سے پیار نے نہ صرف اس کی مدد کی بلکہ ایلن کو بھی بہت متاثر کیا۔ فارغ وقت میں میں نے اکثر سے بات چیت کے دوران اس سے زندگی کو مثبت انداز سے جینے کا سبق سیکھا۔ میری درخواست ہے کہ سب ساؤتھ ایشین نوجوانوں کی مدد کریں۔ اکثر کی ہمت نہ ہارنے کی صفت نے آس پاس کے لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ وہ خود مستقبل میں کیسا فرد بننا چاہتی ہیں؟ اس دنیا میں، اس ورلڈ میں بہت سارے الگ الگ اسپیشل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور صرف میں یہ ایک نہیں ہوں جو پرفیکٹ ہوں۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ہوتا ہے، مطلب وہ کچھ اپنی ڈریم نہیں پورے کر سکتے، اس لیے میں چاہتی ہوں میں یہ ڈریم کوشش کروں، پوری کروں، اور جو کر سکوں وہ کروں۔ شاید میں کیونکہ میری ڈریم ہے ڈاکٹر بننا، کہ شاید میں یہ ڈریم پوری نہ کر سکوں کیونکہ اپنی بیماری کے لیے، تو پھر میں نے یہ پروگرام جوائن کیا ہے۔ کوشش کی ہے میں اپنی جاب کو کچھ کر سکوں، جیسے بیوٹی ٹیچر ہو یا پھر ٹرانسلیشن میں سے۔ میں اپنی فیملی کو تھینک یو بولنا چاہتی ہوں۔ جب میں چھوٹی تھی اور بڑی تھی، مجھے بھی بیماری ساتھ میں اب چل رہی ہوں، اس بیماری کے ساتھ مجھے بہت سپورٹ کیا ہے، اور مجھے بہت ساری چیزیں کوشش کرنے کے لیے بھی کیا تھا۔ میں ٹیچر کو بہت تھینکس کرنا چاہتی ہوں۔ اسکول نے، ٹیچر نے مجھے موقع دیا یہ اسکول پڑھنے کے لیے، اور مجھے اپنی ڈریم فالو کرنے کے لیے بھی کہا، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ میں یہ اپنی ڈریم پوری کر سکتی ہوں۔ جو ایملی میری اس فرینڈ بن کے آئی تھی، اور مجھے بھی وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھی، کیونکہ وہ میرے لیے ایک فرینڈ جیسی ہے، اور اس نے کیونکہ اس کی بیٹی کی وجہ سے اس نے یہ بیماری اس نے سمجھی اور مجھے بہت سپورٹ کیا۔ میرے پاس بہت سارے فیملی ہیں، فرینڈس ہیں، ٹیچرز ہیں، بہت مجھے سپورٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے آگے بڑھو اور کرو، اور بہت سارے سپورٹ بھی مجھے دیے ہیں اور انکریج بھی کیا ہے میں آگے بڑھوں اور گروں نہیں۔ ماضی کو بھول کر مستقبل کے لیے آگے چلتی جاؤ، اور امید ہے کہ اپنی محنت سے تم اپنی منزل حاصل کر لو گی۔ ہمت نہیں ہارنا۔ اس سال سیکٹری 6 میں ہو، DSC کا امتحان دینا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کامیاب ہونے کی صلاحیتیں رکھتی ہو۔ ہمت نہیں ہارنا، محنت جاری رکھنا۔ مجھے یقین ہے گریجویٹ ہونے کے بعد آپ کا مستقبل روشن ہوگا۔ ہمت نہیں ہارنا۔ تم نے اب تک بہت بہادری سے ہر مشکل کا سامنا کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں بھی آزمائشوں، امتحان اور مشکلات کا ڈٹ سے مقابلہ کرنا۔
अपनी مثبت सोच कायम रखना। अगर कभी मुश्किल पेश आए तो अकेले ही परेशान नहीं होना। अपने करीबी दोस्तों के साथ अपने मसाइल शेयर करना। अक्सा के लिए दुआ है कि वो आने वाले इम्तिहानात डीएससी में कामयाब हो और खुशगवार ज़िंदगी गुजारे। अक्सा का बहुत शुक्रिया कि इसने अपनी ज़िंदगी की कहानी हमारे साथ शेयर की। वो अब तक ज़िंदगी का सफ़र अपने घर वालों, दोस्तों, असातिज़ा और माशरे की हमायत से तय कर पाई। जैसा कि अक्सा ने कहा है कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं। उम्मीद है कि माशरा बर्दाश्त और रवादारी से काम लेकर और बिला इम्तियाज़ रंग रूप सलाहियत हर एक को मौका दे। उम्मीद है कि सब खुद अपने हालात या माशरे की वजह से पीछे हटने की बजाय مثبت सोच के साथ ज़िंदगी का सफ़र तय करेंगे।